ہے سپر پاور سے لڑنے کی، بلا تشبیہ بلا تمثیل۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے پیارے آڈینس حضرات، امید قوی ہے کہ آپ خیریت و عافیت کے ساتھ ہوں گے۔ چلیے آج میں پھر مفتی سلمان ادھری صاحب قبلہ کا عظیم الشان خطاب لے کر حاضر ہوا ہوں، بنا تاخیر بلا ٹائم ہوائے آپ کے سامنے حضرت کی تقریر رکھنے کے لیے جا رہا ہوں۔ ذرا دل تھام کر سماعت کیجیے گا۔ بات کر رہے سپر پاور سے لڑنے کی، بلا تشبیہ بلا تمثیل۔ صحابہ کرام جس وقت یہ بات کر رہے تھے کہ قیصر و کسریٰ کو بھی ہم فتح کر لیں گے، روم اور ایران کو بھی فتح کر لیں گے، مکہ والے ٹھٹا مار کر کے ہنستے تھے۔ جن کے پاؤں میں چپل نہیں، جن کے کپڑوں پہ پیوند لگے رہتے ہیں، جو 10 لوگ ایک کھجور پر پورا دن گزارتے ہیں، یہ وہ محمد عربی کے غلام ہیں۔ روم اور ایران فتح کرنے کی بات کر رہے ہیں، مذاق اڑایا جاتا تھا، لیکن تاریخ کی سچائیاں بتاتی ہیں وہ مذاق کرنے والے دیکھتے رہ گئے۔ صحابہ کی جماعت، وہ فاقہ کشی پر رہنے والے، ایک پیوند لگا جبہ پہننے والے، بغیر چپل کے کئی لمبے میل تک سفر کرنے والے صحابہ جب نکلے تھے تو قیصر و کسریٰ کو گھٹنے ٹیکنے پر مجبور کر دیا تھا۔ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں وہ وقت آیا تھا کہ جب کسریٰ کی حکومت بھی تہ و بالا ہو گئی، قیصر کی تمام سلطنت کی رعنائیاں ختم ہو گئی، اور پھر پرچم اسلام لہرایا تھا، تو آج تک ایران پر جو اسلامی حکومت کا غلغلہ ہے آج تک موجود ہے۔ میں آپ سے کہتا ہوں کہ دنیا نے ہمیشہ یہ دیکھا ہے محمد عربی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے غلاموں میں ان کو کمزور دیکھا گیا ہے، ان کو غریب دیکھا گیا ہے، پھٹے پرانے کپڑوں میں دیکھا گیا ہے، الجھے بالوں میں دیکھا گیا ہے، لیکن جب اس قوم کو جلال آتا ہے تو بڑی بڑی حکومتوں کے تختے پلٹ جاتے ہیں۔ اسی کو اقبال نے کہا تھا، نکل کر کے صحرا سے جس نے الٹ دیا تھا تخت روما کو، سنا ہے قدسیوں سے میں نے کہ وہ شیر پھر ہوشیار ہوگا۔ سنا ہے قدسیوں سے میں نے کہ وہ شیر پھر ہوشیار ہوگا۔ اے سنیوں، گھبرانے کی ضرورت نہیں، مایوس ہونے کی ضرورت نہیں، اپنے اعمال بدلنے کی ضرورت ہے، اپنے اخلاق بدلنے کی ضرورت ہے، ایمان کی مضبوطی لانے کی ضرورت ہے۔ ہمارے پاس بچا کیا ہے؟ ابھی جو چیز بچی ہے وہ محبت مصطفیٰ، نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر مر مٹنے والی جو کیفیت ہے، یہ دنیا کی سب سے عظیم دولت اللہ نے تمہیں عطا کی، اس کو بچائے رکھو۔ یہ بھی اگر ختم ہو گئی تو چلتی پھرتی لاشیں ہیں اور کچھ بھی نہیں بچا۔ ہاں آپ کا ایک سوال ہے، جیسے ہم سے بھی کہتے تھے، بہت بولتے تھے، گرفتار ہو کر کے گئے، جیلوں کے پیچھے پڑے رہے، کوئی پرسان حال نہیں، دھکے کھاتے رہے، کیسی جگہوں پر بیٹھتے رہے، کیا یہ عزت کی بات ہے؟ میرے عزیزو، یہ گرفتاریاں یہ ہمارے آباء و اجداد کی سنت ہے۔ ہاں، جیل، قید، یہ ساری چیزیں نئی بات نہیں ہے۔ تاریخ اٹھا کر کے دیکھ لو تو بڑے بڑے بزرگان دین اس منزل سے گزرتے چلے گئے، اور سب یہ تو چھوٹی منزل ہے، اس سے بڑی منزل پھانسی کی حد تھی، وہاں تک بھی علماء ربانیین پہنچے ہیں، اور کبھی انہوں نے یہ نہیں کہا ہمارے اس راستے پر چلنے کی وجہ سے ہمیں سزا مل رہی ہے، بلکہ پھانسی کے پھندے کو چوم کر کے بھی وہ کہتے تھے حق تو یہ ہے کہ حق ادا نہ ہوا، حق تو یہ ہے کہ حق ادا نہ ہوا۔ ہمارے اسلاف کرام میں آپ کو پتہ ہے امام احمد بن حنبل کو 300 کوڑے مارے گئے تھے حق بات کے لیے، اور آپ کو پتہ ہے حضرت امام موسیٰ کاظم امام جعفر صادق کے بیٹے ہیں، اہل بیت کے بڑے امام ہیں، 7 سال تک ایک خلیفہ نے آپ کو ایسی جیل میں رکھا کہ آپ نے سورج نہیں دیکھا تھا، 7 سال، پھر زہر دے کر کے قید خانے میں ہی مار دیا گیا۔ امام محمد بن حسن عسکری 20 سال تک جیل کی زندگی گزارتے۔ حضرت احمد فاروقی سرہندی مجدد الفسانی 8 سال تک گوالیار کی جیل میں بند رہے۔ علامہ کفایت علی کافی، عنایت احمد کاکوروی،
فضل حق خیر آبادی، یہ وہ علماء ربانین ہیں جو اپنے حق بیانی کی بنیاد پر جیل کی سزائیں کاٹتے رہے. لیکن یہ بات اس لیے میں کہہ رہا ہوں، جیل کی سزائیں کاٹنے کے بعد نہ دین پر کچھ فرق آیا نہ ایمان پر کچھ فرق آیا، اس لیے کہ ہمارا ماننا یہ ہے اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد. اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد. قربانیاں اگر دینے کا وقت آئے تو قربانیاں دو گے یا نہیں دو گے؟ حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے نام پر آزمائشیں آئیں گی تو ان آزمائشوں کے لیے تیار رہو گے کہ نہیں رہو گے؟ بس میں یہ نہیں کہتا کہ کچھ کرنے کے لیے، جانے کے لیے، اٹھنے کے لیے، بس بات اتنی ہے کہ سنبھالے رکھو اپنے ایمان کو، اور علماء ربانین اپنا کام کرتے رہے، حق بولنا نہ چھوڑیں. کسی ظالم کے دباؤ میں آ کر کبھی بھی وہ اپنی زبان کو گونگی نہ کریں، بلکہ وہ حق بیان کرتے رہیں. پریشانیاں آئیں گی، مصائب آئیں گے، یہ تمہارے مراتب کو اور بڑھاتے چلے جائیں گے. کسی سیٹ کی چاپلوسی میں حق بیانی سے آپ دور نہ بھاگیں، اس لیے کہ سیٹ نہ تمہیں رزق دیتا ہے نہ تمہیں حیات دیتا ہے. اللہ رب العزت رزاق حقیقی ہے، وہی حیات و ممات کا مالک ہے. علماء ربانیین کو بھی یہ چاہیے کہ حالات زمانہ کو دیکھیں ضرور، لیکن حق بات سے آپ اپنی زبان کو نہ روکیں، اس کو چلتے رہنے دیں. اللہ کی غیب سے مدد ہوگی اور قوم کے اندر ایمان زندہ رہے گا، قوم کے اندر بیداری باقی رہے گی. اور اگر یہ چھپ ہو گئے تو قوم کا ایک بڑا حصہ بزدل بن جائے گا، قوم کا ایک بڑا حصہ بزدلی کا شکار ہو جائے گا. چند علماء ربانیین ہی صحیح، انہیں چاہیے کہ وہ اپنی قربانیوں کے لیے تیار رہیں. ہم نے روٹیاں بہت کھائی ہیں حضور کے نام پر، بے شک جلسے بہت کر لیے ہیں. لوگ علماء کو آج جو نوازتے ہیں، چاہے وہ ایک نذرانے کا چھوٹا سا لفافہ ہی کیوں نہ ہو، یہ نہ سمجھیں کہ آپ کی ٹوپی داڑھی کی وجہ سے، بلکہ مصطفیٰ کریم کی نسبت کی وجہ سے. ساری قوم آپ کو نائب رسول سمجھتی ہے. حضور کے نام پر ہمیں مل رہا ہے، کھا رہے ہیں. آپ نیچے بیٹھے ہم اوپر بیٹھے ہیں، یہ اوپر بیٹھنا بھی میرے حضور کی نسبت کی وجہ سے. یہ منبر علماء کو جو دیا جاتا ہے اس لیے کہ نبی پاک کے نائب ہے، اور جب حضور پاک کی بات آئے تو آئیں کائیں نہ کیا کریں. علماء کو چاہیے کہ وہ اپنا حق ادا کریں، اپنا حق ادا کریں. اور ہم نے دیکھا ہے چند وہ لوگ مصلحت اور حکمت کی بات کرتے ہوئے ہمیں ڈراتے ہیں. میرے عزیزوں، مصلحت اپنی جگہ پر، حکمت اپنی جگہ پر. کیا امام حسین کو مصلحت نہیں معلوم تھی؟ کربلا میں جانے کے وقت ان کو حکمتیں نہیں معلوم تھی جو 72 لوگ اپنے خاندان کے لے کر شہید ہو گئے؟ بالکل. دین پر کبھی ایسے معاملات آئیں تو میرے عزیزوں، علماء کا سب سے پہلا یہ نمبر ہے کہ قوم آپ ایک قدم بڑھاتے ہیں تو یہ 100 قدم آگے بڑھنے کو تیار ہے. آپ کو صرف ایک زبان کہنے کی دیر ہے، قوم تو بیچاری بے پناہ محبتوں کے ساتھ جان دینے کے لیے بھی قربان. میں اکثر ایک بات کہا کرتا ہوں، آج سے 4 سال پہلے میں نے دلی میں اس پاکھنڈی کو جو مباہلے کا چیلنج کیا تھا، اور آپ کو پتہ ہے ہمارا اعلان پوری دنیا بھر میں پھیلا تھا کہ ہم آگ میں کودنے جا رہے ہیں. لیکن اس وقت ممبئی کا ایک نوجوان میرے پاس آ کر کہا تھا، جو کوئی معامل نہیں دکھتا شکل سے، ہاں داڑھی میں بھی ڈیزائن، سر میں بھی ڈیزائن، پھٹی جینز پہنا ہوا، اس نے کہا تھا کہ حضرت مفتی صاحب میں نے سنا ہے آپ کا اعلان، آپ دلی جا رہے ہیں آگ میں کودنے. میں نے کہا آپ کو کیا ہے اس سے؟ اس نے کہا آپ جب بھی جانا ہو تو مجھے لے جائیں، پہلے میں کودوں گا. چہرہ دیکھو، حلیہ دیکھو، پورا. میں یہ کہتا ہوں علماء ربانیین سے، ہمیں صرف کہنے کی دیر ہے، سارا محاذ کون سنبھالے گی؟ سارا محاذ ہم نے صرف اعلان کیا تھا، بچہ بچہ تیار کھڑا تھا. یہ جذبہ ہے محبت مصطفیٰ کی بنیاد پر. اس دن میرے آنکھوں میں آنسو آ گئے تھے اس نوجوان کو دیکھ کر. اس نے کہا تھا میں مسجد میں زیادہ آتا نہیں، آپ کے قریب آیا نہیں زیادہ،
لیکن اتنی بات ہے کہ حضور سے محبت ضرور کرتا ہوں، جی اور جب ان کی بات آئی ہے تو جان بے نہیں شک، دے سکتا سبحان ہوں۔ اللہ، میں آپ کو بتاؤں صلی اس اللہ تعالی نوجوان کو وسلم۔ دیکھ کر آنکھوں میں آنسو آئے۔ بارگاہ مصطفیٰ میں میں نے عرض کیا تھا یا رسول جی اللہ، آپ کی یہ امت گنہگار ہو گئی، غدار نہیں ہے، غدار نہیں ہے، غدار نہیں، غداری نہیں کرتی۔ تو میرے عزیزوں اسی چیز کو میں کہتا ہوں، غداری نہیں ہے اس کے دل میں۔ ضرورت ہے علماء ربانین حق بیان کرے، قوم کو صحیح سلیقے سے چلنے کا ان کو نشانہ دیا کریں، پھر دیکھیں انقلاب آئے گا، ضرور آئے گا۔ جی ہمیں آج یہ پتہ ہی نہیں ہے کس کے ساتھ ضرور چلنا آئے گا ہے، کس کے انشاءاللہ۔ ساتھ بیٹھنا ہے، کس کے ساتھ اٹھنا ہے، جو دیکھا اس کی بے طرف شک۔ چل پڑے۔ ایسا نہیں ہوتا۔ امت مصطفیٰ تم خیر امت ہو، ہر کوئی تمہارا آئیڈیل نہیں بن سکتا، ہر کوئی تمہارا رول ماڈل نہیں بن جی سکتا۔ تمہارا رول ماڈل خالد بن ولید ہو سکتا، تمہارا آئیڈیل صلاح الدین ایوبی ہو سکتا۔ سبحان اللہ، ایرے غیرے نتھو کھیرے کو دیکھو گے بے تو شک۔ بزدلی تو آئے گی۔ فلموں میں ناچنے والے تمہارے آئیڈیل جی۔ بنے گے، تم ان کے فین ہو، ان کی طرح کپڑے پہننے کی کوشش کرو گے، ان کی یا طرح اللہ۔ لائف سٹائل بنانے کی کوشش کرو گے۔ یاد رکھو وہ جہنم میں جائیں گے تو ساتھ تمہیں بھی لے کر جائیں گے۔ ہاں، لائف سٹائل بنانا ہے تو بالکل، میرے بالکل۔ مصطفیٰ کے غلاموں کی لائف سٹائل بنا۔ وہ صحابہ صلی اللہ علیہ رضوان وسلم تعالیٰ علیہ لائف سٹائل مجمعین بناؤ۔ جو دنیا کے سب سے اچھے انسان تھے اس روئے زمین پر، وہ ہمارے رول ماڈل ہے، وہ ہمارے لیے آئیڈیل ہے۔ قوم کو یہ میں کہتا ہوں صحابہ کو پڑھو، ان کی جی سیرت پڑھو۔ روزانہ انٹرنیٹ کا زمانہ ہے، سرچ کرو میرے نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے صحابہ کی سیرت۔ آج سے یہ پابندی کر لو کہ کم از صحابہ کم کی 100 سیرت کو تلاش صحابہ کی کرو۔ سیرت، ان کی تاریخ میں پڑھ کے رہوں۔ میرے عزیزوں مل جائے گا آپ کو سب کچھ، جی بے شک، اور پھر دیکھنا آپ کی زندگی میں انقلاب کیسے آئے گا، کتنی چینجنگ آئے گی، کتنا بدلاؤ آئے گا۔ بالکل آئے گا انقلاب۔ 24 گھنٹے میں 18 گھنٹے تو فیس بک کی ریلز وغیرہ دیکھنے میں گزار دیتے، انسٹا کے ریلز دیکھنے میں گزار دیتے، بالکل، فیس بک کے ویڈیوز دیکھتے ہوئے یوٹیوب میں مگن رہ جاتے۔ کاش اس کا آدھا وقت تم رسول اللہ کے دیوانوں کو پڑھنے میں لگاؤ، پھر کسی اور چیز کی تمہیں ضرورت ہی نہیں ہے۔ سبحان میرے اللہ، عزیزوں اتنے بڑے جلسوں کی بھی تمہیں حاجت نہیں پیش آئے گی، تم اپنی زندگی کو میرے نبی پاک کے غلاموں کو بے پڑھ شک۔ کے خود سمجھ جاؤ گے، کیونکہ میرے آقا نے فرمایا اصحابی کالنجوم بأیہم اقتدیتم اہتدیتم، میرے صحابہ ستاروں کی مانند ہیں، تم جس کی بے بھی شک۔ پیروی کرو گے ہدایت پا کی جاؤ گے، مانند ہیں، ستاروں کی جس مانند کے پیچھے بھی چلو گے تم ہدایت پا جاؤ پا جاؤ گے۔ آج کے حالات کی بنیاد پر بزدلی جو آ رہی ہے اس کو ختم کرنے کی میں بات کر رہا ہوں، دونوں طرف، یہاں سے بھی اور وہاں سے بے بھی، شک، دونوں جگہ سے۔ اور جی ان سیٹھوں سے بھی میں کہتا ہوں جن کو اللہ نے تھوڑا مال دیا ہے، تم اپنے مال کا غلط استعمال نہ کرو۔ اور کسی کے پاس مال آ گیا ہے تو سب سے پہلا وہ کیا کام کرتا ہے؟ علماء پہ حکومت جمانے کی کوشش کرتا ہے، وہ چاہتا ہے کہ سارے مولانا میرے حکومت اشارے جمانے پر کی چلیں۔ کوشش کرتا، اپنا روب و دبدبا۔ یہ سارے سیٹھوں کا مزاج بنتا چلا گیا۔ اوہ، مولانا صاحب مسجد میں وہی بیان کریں گے جی۔ جو میں چاہوں گا، تمہارا دین چلاؤ گے کہ میرے جو مصطفیٰ کا میں دین؟ چاہوں گا۔ اور جن لوگوں کا ایسا مزاج بنے گا وہ میرے مصطفیٰ کی شریعت نہیں چلا رہے، اپنی طبیعت چلا رہے ہیں، ان کا ٹھکانہ بھی بہت برا ہوگا، وہ انجام سمجھ کر اپنی کے چلے۔ طبیعت چلا رہے، مال آنے بہت کے برا بعد، ہوگا۔ پیسہ آنے کے بعد بے شک۔ علماء کی زبانوں کو روک لگانے کے لیے اپنے مال کا، اپنے پاور کا استعمال نہ کریں۔ ہاں، ان سے ریکویسٹ کریں، جی التجائیں کریں کہ آپ اس موضوع پر کہیں، اس موضوع پر، لیکن بندشوں کے ساتھ۔ ارے کتنے تو ایسے ہیں، ہمارے پاس ایک معاملہ ایسا ابھی دور دراز کے علاقے کا آیا، ایک امام صاحب کو حق بیانی کرنے پر ان کے کپڑے پھاڑ دیے، ان کو مارا گیا، ممبر سے اتارا گیا۔ اللہ اکبر، کس وجہ سے؟ کہ ان ممبر کی سے اتارا طبیعت کی گیا۔ بات نہیں کر رہے تھے مولانا، شریعت مصطفیٰ کی بات کر رہے تھے۔ جی تم سود کھاتے رہو گے اور علماء شریعت نہیں بیان مصطفیٰ کریں کی گے، بات کر رہے تھے۔ شراب پیتے رہو گے علماء نہیں بیان کریں گے، جی چوری کرتے رہو گے علماء نہیں بیان کریں گے۔
جی اگر تمہیں تمہاری برائیوں بالکل کے بیان بارے میں کریں گے۔ بتانے سے برا لگتا ہے تو ڈاکٹر کے پاس بھی مت جانا، وہ تمہاری بیماریوں کو جب بتاتا ہے تو کیا جی۔ تھپڑ لگاتے ہو؟ جب تمہیں وہ کہتا ہے کہ تمہیں بخار ہو گیا ہے، پیٹ میں السر ہو گیا ہے، تو کیا تھپڑ لگاؤ گے؟ گڑ گڑانے لگ جاؤ گے ڈاکٹر صاحب جی۔ علاج کر دو جلدی سے السر نکال دو؟ یہی کام علاج جب کر دو علماء جلدی تمہارے سے۔ ساتھ کرے، روحانی بیماریاں تمہیں لگی ہیں، تو تمہارے دل میں رقت طاری ہو جانا چاہیے اور سوچنا بے چاہیے، شک۔ آؤ ان کے پاس، کہو کہ ہمیں ان بیماریوں سے آزاد کر دو، ان گناہوں سے، ان بیماریوں سے، ان بلاؤں سے ہمیں آزاد کراؤ۔ لیکن الٹا ہے، پیسوں کا زور ایسا کہ علماء بے کی شک۔ داڑیاں کھینچ لی، ان کے جبے کھینچے لیے، ان کی عزتوں پر انگلیاں اٹھانے لگ گئے۔ یہ مزاج بدلو میرے عزیزوں۔ تو دوستو، آپ نے مفتی سلمان ادھری صاحب قبلہ کا بیان کو سماعت کیا، ماشاءاللہ۔ امید قوی ہے کہ آپ کو بہت بہتر اور اچھا لگا ہوگا۔ اگر میری محنت آپ کو اچھی لگتی ہے تو دوستو مجھے سبسکرائب کر کے، لائک کر کے اور شیئر کر کے ذرا حوصلہ افزائی کیجیے گا، اور ایصال ثواب کی نیت سے اپنے دوستوں میں اور اپنے پڑوسیوں میں، اپنے بھائیوں میں ذرا جمع کر اور دبا کر شیئر کر دیجیے گا۔ اللہ تبارک و تعالی میرے آڈینس حضرات کو ہمیشہ شاد اور آباد رکھے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔